وقت ہوا چاہتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر 5 کا درس جو ہے وہ مولانا فرقان صاحب سے لیں گے۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے درس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا نام قربان علی ہے، فرقان نہیں ہے۔ اچھا، میں نے فرقان کہا ہے۔ اچھا معذرت جی۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے اس طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سورہ عنکبوت 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا کتاب سے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یہاں بظاہر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر مخاطب سارے اہل ایمان ہیں۔ اس وقت کے جو حالات ہے پس منظر اور اس کو اگر دیکھا جائے تو جو ظلم و ستم اس وقت توڑے جا رہے تھے اور ایمان پر قائم رہنے میں جن شدید حوصلہ شکن حالات سے ان کو سابقہ پیش آ رہا تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پچھلے 4 رکوع میں صبر کی تلقین کی گئی، توکل علی اللہ کی مسلسل تنقید کی گئی اور انہیں عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے
کہ قرآن کی تلاوت کرے اور نماز قائم کرے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو ایک مومن میں وہ مضبوط سیرت اور زبردست صلاحیت پیدا کرتی ہے، تلاوت قرآن اور نماز کا قیام، جن سے باطل کی بڑی سی بڑی طغیانی اور بدی کے سخت سے سخت طوفانوں کے ساتھ مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن اور نماز سے یہ طاقت انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ قرآن کے محض الفاظ پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کی تعلیم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی روح میں جذب کرتا چلا جائے، اور اس کی نماز صرف حرکات و سکنات تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے قلب کا وظیفہ، دل کا وظیفہ اور اس کے اخلاق اور کردار کی قوت بن جائے۔ نماز کے وصف کو تو آگے کے فقرے میں قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ تلاوت کی بات اگر ہے تو اس کے متعلق جان لینا چاہیے، جو تلاوت آدمی کے حلق سے تجاوز کر کے اس کے دل تک نہیں پہنچتی، وہ اسے کفر کی طغیانوں کے مقابلے کی طاقت تو درکنار خود ایمان پر قائم رہنے کی بھی طاقت عطا نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ۔ وہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے دلوں سے، ان کے گلوں سے نیچے نہیں جاتا، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو آج کے دور کا اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی حالات ہیں، میں اور آپ ہم سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن جس چیز سے منع کرتا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن جس چیز کا ہمیں کہتا ہے کہ نہیں کرنا ہم وہی کرتے ہیں، قرآن جس کو حرام قرار دیتا ہے ہم حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان تو میرا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایمان تو میرا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، ایمان تو میرا ہے کہ قرآن ہماری آسمانی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، لیکن جو کچھ قرآن میں کہا گیا اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوتا، قرآن ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ در حقیقت جس تلاوت کے بعد آدمی کے ذہن، فکر، اخلاق، کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو، بلکہ قرآن پڑھ کر بھی آدمی وہ سب کچھ کرتا رہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، تو وہ مومن کی تلاوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے متعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس آدمی نے قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے اس کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ اللہ نے ہمیں جھوٹ سے منع کیا ہے، اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب ریبۃ، جھوٹ سے بچو، جھوٹ شک ہے، اور دوسری بات میں کہا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ بدی کی طرف، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور فجور، بدیاں، برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو جب ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے اس کا مطلب ہم اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہم نے حلال کر دیا۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور ہم لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، بہت سارے مسلمان آپ کو شرابی مل جائیں گے۔ اللہ نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے، بہت سارے جواری مسلمان آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ نے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں منع کیا، وہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری زبانی طور پر تو ہم قرآن کو مانتے ہیں ایز اے مسلم اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے سارے کام قرآن کے خلاف ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی چیزوں کو حلال کر لیا۔ ایسی تلاوت آدمی کے نفس کی اصلاح کرنے اور اس کی روح کو تقویت دینے کے بجائے اس کو اپنے خدا کے مقابلے میں اور زبردست ڈھیٹ اور ہر درم بنا دیتی، اس کے اندر کریکٹر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہنے دیتی، کیونکہ جو شخص قرآن کو خدا کی کتاب مانے اور اسے پڑھ کر یہ معلوم بھی کرتا رہے کہ اس کے خدا نے اسے کیا ہدایت دی ہے، پھر اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے، اس کا معاملہ تو اس مجرم کا سا ہے جو قانون سے واقف ہونے کے باوجود جرم کرتا ہے۔ اس پوزیشن کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے فکرے میں بہترین طریقے پر یوں واضح فرمایا
अल कुरान हुज्जतुन लक व अलैक, कुरान तो ये आपके हक में दलील है, ये आपके खिलाफ दलील है। दुनिया से आखिरत तक जहां भी तुझसे बाज़पुरस हो, अपनी सफाई में कुरान पेश कर सकता है। मैंने जो कुछ किया इस किताब के मुताबिक किया, अगर तेरा अमल वाकई इसके मुताबिक हुआ तो न दुनिया में कोई काजी इस्लाम तुझे सजा दे सकेगा और न आखिरत में और मैशर ही के पास हाँ इस पर तेरी पकड़ होगी। लेकिन अगर ये किताब तुझे पहुंच चुकी हो और तूने इसे पढ़कर ये मालूम कर लिया हो कि तेरा रब तुझसे क्या चाहता है, किस चीज का तुझे हुक्म देता है, किस चीज से तुझे मना करता है, फिर तू उसके खिलाफ रवैया अख्तियार करे तो ये किताब तेरे खिलाफ हुज्जत है। ये तेरे खुदा की अदालत में तेरे खिलाफ फौजदारी का मुकदमा है और ज्यादा मजबूत हो जाएगा ये मुकदमा। इसके बाद नावकफियत का उज़्र पेश करके बच जाना या हल्की सजा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा। दूसरी बात जो इस आयत में अल्लाह ने कही कि अकीमिस सला, नमाज कायम करो, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। एक मिनट के लिए मैं इस बात को यहाँ रोक कर एक हदीस हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो आपको सुनाता हूँ। उस हदीस में कुरान के हवाले से पूरा एक फैसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दिया। हजरत अली कहते समीअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अला इन्नहा सतकून फितना, सुनो अनकरीब फितने रोनमा होने वाले। कुल तो मल मखरुज मिनहा या रसूल अल्लाह, मैंने पूछा इनसे निकलने का जरिया क्या है। काला किताबुल्लाह, आप फरमा अल्लाह की किताब, फीही नबा मा कबलकुम व खबरु मा बादकुम, इसमें तुम्हारे से पहले लोगों के हालात भी वाक़यात भी हैं और आने वाली खबरें भी बता दी गई हैं। व हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान फैसला भी इसी के जरिए से होगा। व खबर माबादक व हुक्म माबैनकुम, और तुम्हारे दरमियान होने वाले नज़ाआत के फैसले भी इसी से होंगे। वल फस्लु लैसा बिल हज़्ल, ये कुरान करीम पक्की बात करता है, कच्ची बात नहीं करता। मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह, जिसने इसको तकब्बर की वजह से छोड़ दिया, अल्लाह उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। वमन इब्तगाल हुदा फी गैरिही अदल्लहुल्लाह, जिसने कुरान के अलावा किसी और चीज से हिदायत तलाश करने की कोशिश की, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। वह जिक्रुल हकीम, ये अल्लाह का हकीमाना जिक्र है। वह सिरातुल मुस्तकीम, और यही सीधा रास्ता है। ये कुरान करीम वो कलाम है। वह हुवल्लज़ी ला तल्तबिसु बिहिल अलसिना, कि ज़बान इस कुरान को बदल नहीं सकती। वला तज़दीक़ु बिहिल अहवा, ख्वाहिशात की बुनियाद पर कुरान में तारीफ नहीं हो सकती। वला तस्बा मिनुल उलमा, उलमा इससे सैर नहीं होते। वला यखलुकु अन कसरतिर रद्द, इसकी बहुत ज्यादा इसको पढ़ने से ये रद्दी नहीं हो जाएगा, पुराना महसूस नहीं होगा। वला तनकज़ी अजाइबुहु, इसके अजाइबात, इसके नुक्ते खत्म नहीं होंगे। वल्लज़ी लम तंतहिल जिन्न इज़ा समिअतहु हत्ता क़ालू, ये वो चीज़ है जिसको जब जिन्हों ने सुना तो उन्होंने कहा इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो कि हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है, हमने उस पर ईमान ले आया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन काल बिही सदका, जिसने कुरान की बात की उसने सच कहा। वमन हक़ बिही अदल, जो कुरान के मुताबिक फैसले करे आदिल है। वमन अमल बिही अजर, जो कुरान के ऊपर अमल करेगा अल्लाह उसको अजर देता है। वमन दआ इलैहि, जिसने कुरान की तरफ दावत दी, हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, उस सिरात मुस्तकीम पर। ये कुरान की अजमत के हवाले से एक तवील हदीस भी है और जामे हदीस भी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो कि तिरमिज़ी में हज़रत अली से रवायत की गई है। दूसरी बात जो इस आयत की मैं बताने लगा था नमाज के हवाले से, तो नमाज के बहुत सारे औसाफ में से एक अहम वसफ, एक आम खूबी इसकी ये बयान की गई, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि ये नमाज बेहयाई और बुराई से रोकेगी। मक्का के इस माहौल में जिन शदीद मुज़ाहमतों से मुसलमानों को साबका दरपेश था, हालात वाक़यात पेश थे,
ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں مادی طاقت سے بڑھ کر اخلاقی طاقت درکار ہے۔ اس اخلاقی طاقت کی پیدائش اور اس کے نشو و نما کے لیے پہلے دو تدبیروں کی نشاندہی کی گئی، ایک تلاوت قرآن، دوسرے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اقامت صلاۃ وہ ذریعہ ہے جس سے تم لوگ ان برائیوں سے پاک ہو سکتے ہو جس میں اسلام قبول کرنے سے پہلے تم خود مبتلا تھے، جن میں تمہارے گرد و پیش اہل عرب کی اور عرب سے باہر کی جاہلی سوسائٹی اس وقت مبتلا ہے۔ غور کیا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ اس موقع پر نماز کے اس خاص فائدے کا ذکر کیوں کیا گیا۔ ظاہر اخلاقی برائیوں سے پاک ہونا اپنے اندر صرف اتنا ہی فائدہ نہیں رکھتا کہ یہ بجائے خود ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں نافع بن جائے، فائدہ مند ہو جنہیں یہ پاکیزگی حاصل ہو، بلکہ اس کا لازمی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ان کو ان سب لوگوں پر زبردست طاقت برتری حاصل ہو جائے جو طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوں، اور جاہلیت کے اس ناپاک نظام کو جو ان برائیوں کی پرورش کرتا ہے برقرار رکھنے کے لیے ان پاکیزہ انسانوں کے مقابلہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے۔ فحشاء اور منکر کا اطلاق جن برائیوں پر ہوتا ہے انہیں انسان کی فطرت برا جانتی ہے، اور ہمیشہ سے ہر قوم اور ہر معاشرے کے لوگ خواہ وہ عملاً کیسے ہی بگڑے ہوئے ہوں اصولاً ان کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کے وقت عرب کا معاشرہ بھی اس عام کلیے سے مستثنا نہ تھا۔ اس معاشرے کے لوگ بھی اخلاقی معروف خوبیوں اور برائیوں سے واقف تھے، بدی کے مقابلے میں نیکی کی قدر پہچانتے تھے۔ شاید ہی ان کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو برائی کو بلائی سمجھتا ہو یا بلائی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہو۔ اس حالت میں اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر کسی ایسی تحریک کا اٹھنا جس سے وابستہ ہوتے ہی خود اسی معاشرے کے افراد اخلاقی طور پر بدل جائیں اور اپنی سیرت اور کردار میں اپنے ہم اثروں سے نمایاں طور پر بلند ہو جائیں، لاملا اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ممکن ہی نہ تھا کہ عرب کے عام لوگ برائیوں کو مٹانے والی اور نیک اور پاکیزہ انسان بنانے والی اس تحریک کا اخلاقی وزن محسوس نہ کریں، اور اس کے مقابلے میں محض جاہلی تعصب کے کھوکھلے نعروں کی بنا پر ان لوگوں کا ساتھ دیے چلے جاتے جو خود اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، جاہلیت کے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے لڑ رہے تھے جو ان برائیوں کو صدیوں سے پرورش کر رہا ہے۔ نماز کی یہ خوبی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کا ایک وصف لازم یعنی یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، دوسرا اس کا وصف مطلوب یعنی اس کا پڑھنے والا واقعی فحشاء اور منکر سے رک جائے۔ جہاں تک روکنے کا تعلق ہے، نماز لازماً یہ کام کرتی ہے۔ جو شخص بھی نماز کی نوعیت پر ذرا سا غور کرے گا وہ تسلیم کرے گا کہ انسان کو برائیوں سے روکنے کے لیے جتنے بریک بھی لگانے ممکن ان میں سب سے زیادہ کارگر بریک نماز ہی ہو سکتی ہے۔ آخر اس سے بڑھ کر مؤثر معنی اور کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی کو ہر روز دن میں 5 وقت تک خدا کی ادا کے لیے بلایا جائے اور اس کے ذہن میں یہ بات رازہ کی طرح رہ جائے تو اس دنیا میں آزاد اور خود مختار نہیں ہے بلکہ خدا کا بندہ ہے۔ اس کے سامنے تو نے حاضر ہونا ہے جو تیرے کھلے اور چھپے اعمال سے حتیٰ کہ تیرے دل کے ارادوں اور نیتیوں سے واقف ہے، اور یہ وقت ضرور ایسا آنا ہے جب تجھے اس خدا کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے۔ پھر اس یاد دہانی پر بھی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ آدمی کو عملاً ہر نماز کے وقت اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ چھپ کر بھی اپنے خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ نماز کے لیے اٹھنے کے وقت سے لے کر نماز ختم کرنے تک مسلسل آدمی کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جن میں اس کے اور خدا کے سوا کوئی تیسری ہستی آڑے نہیں آتی، جاننے والی نہیں ہوتی۔ اس شخص نے خدا کے قانون کی پابندی کی ہے یا اسے توڑ دیا ہے۔ مثلاً اگر آدمی کا وضو ساقط ہو چکا ہو، ٹوٹ چکا ہو اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو اس کے اور خدا کے سوا آخر کسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے؟ اگر آدمی نماز کی نیت ہی نہ کرے اور بجائے رکوع اور سجود اور قیام اور قعود کرتے ہوئے اذکار نماز پڑھنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ غزلیں پڑھتا رہے تو کسے پتہ چل سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اس کے باوجود جب آدمی جسم اور لباس کی طہارت سے لے کر نماز کے ارکان اور اذکار تک قانون خداوندی کی تمام شرائط کے مطابق ہر روز 5 وقت نماز ادا کرتا تو اس کے معنی یہ کہ اس کی نماز کے ذریعے سے روزانہ کئی بار اس کے ضمیر کو جگایا جاتا ہے، اس میں ذمہ داری کا احساس بیدار کیا جا رہا ہے، اسے فرض شناس انسان بنایا جا رہا ہے، اس کو عملاً اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے وہ خود اپنے جذبہ اطاعت کے ذریعے اثر خفیہ اور اعلانیہ ہر حال میں اس قانون کی پابندی کرے جس پر وہ ایمان لایا، خواہ خارج میں اس سے پابندی کرانے والی کوئی طاقت موجود ہو یا نہ ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ماننے کے سمجھدار ہے کہ نماز صرف یہی نہیں آدمی کو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے بلکہ در حقیقت دنیا میں کوئی دوسرا طریقہ تربیت ایسا نہیں جو انسان کو برائیوں سے روکنے کے معاملہ میں اس طرح مؤثر ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے
آدمی نماز کی پابندی اختیار کرنے کے بعد عملاً بھی برائیوں سے رکتا ہے یا نہیں، تو اس کا انحصار خود اس آدمی پر ہے جو اصلاح نفس کی یہ تربیت لے رہا ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتا ہو اور اس کی کوشش کرے تو نماز کے اصلاحی اثرات اس پر مرتب ہوں گے، ورنہ ظاہر ہے کوئی دنیا کی کوئی تدبیر اصلاح بھی اس شخص پر کارگر نہیں ہو سکتی جو اس کا اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو یا جان بوجھ کر اس کی تاثیر کو دفع کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے غذا کی لازمی خاصیت ہے کہ بدن سے طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی اگر کھانا کھائے اور الٹی کر دے، پھر کھانا کھائے پھر الٹی کر دے، تو آپ کہیں گے یہ تو کمزور ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ کھانا کھا ہی نہیں رہا۔ اسی طرح بندہ نماز پڑھے پھر برائی کرے، نماز پڑھے پھر برائی کرے، ہم کہیں نماز اثر نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز بے اثر ہے، وہ بندہ خود ہی وہ برائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، ظاہر حقیقت نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ساری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ من لم تنہ صلاۃ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له، جس کی نماز اس کو بے حیائی برائی سے نہیں روکتی وہ نماز ہے ہی نہیں اس کی۔ اور ایک دوسری جگہ آپ نے کہا من لم تنہ صلاۃ عن الفحشاء والمنکر لم یزد بها من اللہ الا بعدا، جس آدمی کی نماز اس برائی سے نہیں روکتی تو وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور سے ایک ایسی ہی روایت دی کہ نماز جس شخص کو نماز نے اس کو برے کاموں سے نہ روکا وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے لا صلاۃ لمن یطیع الصلاۃ وطاعت الصلاۃ لن تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی۔ نماز کی اطاعت یہ کہ آدمی بے حیائی اور برائی سے رک جائے۔ تو بہت سارے صحابہ نے، اسلاف نے، تابعین نے بہت سارے اقوال پیش کیے ہیں نماز کے حوالے سے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کم از کم جس دوران وہ نماز پڑھتا ہے اس دوران تو وہ برائی سے رکا رہتا ہے۔ یہ ہے نماز کے فوائد، اور بھی بہت سارے فائدے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر، روزہ بھی اللہ کا ذکر، زکوٰۃ بھی اللہ کا ذکر، حج بھی اللہ کا ذکر، اور اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو جب آپ نماز کے ذریعے، باقی کاموں کے ذریعے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ جب آپ مشکل میں، خوشی میں اس کو یاد رکھیں گے وہ مشکل میں آپ کو یاد رکھے گا۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی زوجہ مولا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نماز تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، تبھی تو اسے وہ عمل ایک صادر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی کسی برائی سے رک جاتا ہے تو بھی اللہ ہی کی یاد کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یاد الہی ایک مومن کی پوری حاوی ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ پہلی آیت میں ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں، ایک تو تلاوت قرآن، دوسرا نماز کا قیام، اور اللہ کا۔ اب اس آیت میں اللہ کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ آپ نے دعوت کا انداز کیا اختیار کرنا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا، جھگڑا نہ کرو، اہل الکتاب، اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو اچھا طریقہ ہو اس کے ذریعے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے یا جن نے ظلم کیا، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، تو انہیں کہیں ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ہماری طرف نازل کی گئی۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسلام قبول کرنے والے۔ اہل کتاب، حالانکہ یہ مکی صورت ہے اور اس کے بعد فوراً ہی ہجرت کی آیات شروع ہو جاتی ہیں، تو یہودیوں کے لیے ہدایات آغاز میں ہی دی گئی ہیں کہ مدینے میں یہودیوں سے سابقہ پیش آنے والا ہے، واسطہ پڑھنے والا ہے، تو ان کو دعوت کیسے دینی ہے، اور عام حالات میں بھی ایک مومن کو جب بھی اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو دعوت شروع کرتے وقت پہلے ہی اس کے اوپر تنقید نہ کی جائے، اس کو برائیوں کو نہ ٹٹولا جائے، بلکہ اس کے مسلمات، جو مشترکات چیزیں، مشترک چیزیں، پہلے ان کو پیش کیا جائے کہ یہ کام آپ اور ہم میں تو مشترک ہے۔ جیسے قرآن میں شروع میں اللہ کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ واحدۃ، ایک کلمہ کی طرف آؤ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تم بھی اس کا اقرار کرتے ہو، ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، تم بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں۔
تم بھی آسمانی مذہب کے قائل ہو، ہم بھی قائل ہیں، تم بھی آخرت کے قائل ہو، ہم بھی قائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں مشترکات کو لے کر تو اگلا بندہ بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ ہماری بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو حقیقت میں سمجھنے کے لیے آئیں گے، تو ان کے ساتھ اس انداز میں بات کی جائے. یہی انداز ہمیں دعوت کا بتایا گیا. یعنی بحث مباحثہ معقول دلائل کے ساتھ ہو، مہذب اور شائستہ زبان میں ہو، افہام و تفہیم کے اسپرٹ میں ہونا چاہیے. جس شخص سے بحث کی جا رہی ہے اس کے خیالات کی اصلاح ہو سکے. مبلغ کو، دائی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مخاطب کے دل کا دروازہ کھول کر حق بات اس میں اتار دے اور اسے راہ راست پر لائے. اس کو ایک پہلوان کی طرح نہیں لڑنا چاہیے جس کا مقصد اپنے مطلب مقابل کو نیچے ہی دکھانا ہے، بلکہ اس کو ایک حکیم کی طرح چارہ گری کرنی چاہیے جو مریض کا علاج کرتے ہوئے ہر وقت یہ بات ملحوظ رکھتا ہے اس کی اپنی کسی غلطی سے مریض کا مرض اور زیادہ بڑھ نہ جائے، اور اس عمر کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم تکلیف کے ساتھ مریض شفا یاب ہو جائے. یہ ہدایت اس مقام پر تو موقع کی مناسبت سے اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرنے کے معاملے میں دی گئی، مگر یہ اہل کتاب کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تبلیغ دین کے باب میں ایک عام ہدایت ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ دی گئی. اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے. وجادلوا باللتی ہی احسن، اور اگر کہیں بحث مباحثہ بھی ہے تو اچھے طریقے سے کیا جائے، ورنہ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جو مخاطب لڑنے کے لیے ہی تیار ہے تو سلام کر کے گزر جائے، اس کو چھوڑ. دوسری جگہ کہا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے. اس میں پارے کے آخر پر کہا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا تو اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں، جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. دعوت کے میدان میں ہم لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم ٹھیک ہے اپنی خوبیاں بھی بیان کرنی چاہیے، لیکن ہم دوسروں کی بات لے کر اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. مشترکات کو اگر لیں گے تو بندہ آپ کی بات سنے گا، اور بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اشفاق احمد ایک ادیب گزرے ہیں پاکستان کے، زاویہ پروگرام کرتے تھے ٹی وی پر، ان کی کتابیں بھی ہے زاویہ کے نام سے. انہوں نے ایک بڑی بہترین بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے کسی بندے سے بحث مباحثہ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ایک ایسی دلیل ہے کہ وہ بندہ زچ ہو جائے گا یا آپ کے سامنے بے بس ہو جائے گا، لاجواب ہو جائے گا، تو کہتے ہیں اپنی دلیل کو اپنے پاس رکھو، بندے کو بچا دو. اس لیے کہ بحث مباحثے سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ دور ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ یہ جو سلام کا کہا نا اللہ نے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے وہ جو سلام جب ان کے سے کوئی جاہل مخاطب ہو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. خاموشی بہت بڑی ایک سہولت ہوتی ہے، خاموشی میں سلامتی ہوتی ہے. اگلا بندہ سمجھتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی بحث کر رہا آپ جواب نہیں دے رہے تو وہ کہے گا یہ تو میری بات سن رہا ہے، میری بات کی اس کے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، لہذا مجھے اس کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا. ان ساری چیزوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے اپنی دعوت، اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، تاکہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، دوسرے کے ساتھ اس کو دوبارہ آنے کا موقع ملے. ابھی ایک رسول اللہ کی سیرت پر ہم دیکھیں تو ابو جہل ہے، بار بار آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، ہر دفعہ ہر درمی کا مظاہرہ کر رہے، لیکن آپ پھر بھی جا رہے ہیں. اس نے معجزات کا مطالبہ کیا، وہ بھی پیش ہوئے، پھر بھی آپ جا رہے ہیں، نہیں مانا پھر بھی جا رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے، فقولا قولا لینا، نرم لہجے سے اس سے بات کرنی ہے، اخلاق کے ذریعے کی شیرینی کے ذریعے، مٹھاس کے ذریعے دوسروں کو قائل کرنا. لیکن بدقسمتی سے جسموں میں مٹھاس بڑھتی جا رہی ہے اور زبانوں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے. شوگر زیادہ ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو اور زبانیں کڑوی ہوتی جا رہی ہیں.
वकज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनून बिही, हमने आपकी किताब नाज़िल की और वो लोग उनको भी किताब दी, वो इस पर ईमान लाएंगे। वमिन हाउला मन युमिनु बिही, इनमें से भी कुछ ईमान लाएंगे। वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, हमारी आयत का इनकार तो काफिर ही करते हैं। ये नहीं कि हम आपकी किताबों का इनकार कर रहे हैं, किताब से जब बिलखुसूस मुखातिब हूं, हमें तो हुक्म है कि उन किताबों पर भी ईमान होना चाहिए। आमना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ईमान लाना है फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर। हमारा सारी किताबों पर ईमान है कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। अब उनकी हिदायत हमारे लिए काबिल अमल नहीं है, इसलिए कि वो इंसानों के हाथों से महफूज नहीं रह सकती और अदल-बदल का शिकार हुई है। वरना किताबें आप पर जो नाज़िल हुई आपके अंबिया पर, तो वो तो हमारे लिए पर ईमान रखते हैं। ईमान जब तक नहीं लाएंगे हम खुद ही मोमिन नहीं बन सकते। तो ये बात भी उन लोगों को करीब करने का एक जरिया है। कल मेरे पास यहाँ इस्लामाबाद से ईसाइयों का एक वफद आया हुआ था, 4 लोग थे, इनका एक सबका एमपीए भी था और एक पास्टर भी था और 2 लोग और थे। उनके साथ बात होते होते उनका यहाँ किसी चर्च का मसला था, कहीं मुसलमानों ने चर्च में रुकावट डाली हुई है। हमारे पास आए थे कि आप हमारी मदद करें। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं मामलात को। तो एक बात चलते चलते हुई तो मेरे ज़हन में एक चीज आई, जब हबशा की तरफ अहले ईमान ने हिजरत की तो सबसे पहले जो शेल्टर है वो ईसाइयों ने हमें दिया। हबशा की रियासत नजाशी जो था वो ईसाई बादशाह था और वहाँ ईसाइयों का अक्सरियत थी और उन लोगों ने उनको फिर आवभगत भी की, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, डिफेंस भी किया। अहले किताब में से बिलखुसूस नसारा वो अहले ईमान के ज़्यादा करीब है, नरम रवैया रखते हैं यहूदियों के बनिस्बत। लेकिन जब वो मिल जाते हैं मुसलमानों के मुकाबले में तो अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। ये भी सवाल हो सकता है कि ये हालात तो, ये हिदायत तो उन हालात की थी जब मुसलमान कमज़ोर थे, थोड़े थे। लेकिन कुरान की आयत, कुरान की हिदायत क़यामत तक के लिए। आज भी जहाँ कहीं अगर कोई ऐसा मामला हो, अगर बात के ज़रिए अखलाक के ज़रिए कोई ईमान कबूल करना चाहता है, ये आपके करीब आ सकता है, या आप उसके साथ मदद कर सकते हैं, तो ये हुक्म मौजूद है, इस पर अमल कर लेना चाहिए। हमारे पास तो आते हैं, हमारे करीब जितने भी ईसाई हैं, कमज़ोर हैं, गरीब, वो कहते हैं हमें आगे इनका क्रिसमस आ रहा है 25 दिसंबर को, हमारे साथ ताउन करें। तो वो इस वजह से फिर यहाँ तो हमारे बहुत काम आते हैं, वो हम उनको ताउन भी कर देते हैं। अल-खिदमत शोबा है जमात इस्लामी का, उसने तो पिछले महीने सिंध में हिंदुओं को जाकर दिवाली के मौका पर तोहफ़े दिए। इसी तरह इनका जब कोई फौत हो जाता है हमारे पास काफ़न बख्श लेने के लिए आते हैं। तो अहले किताब के साथ इस रवैये से पेश तो हमारे लिए आसानी रहेगी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में थे, तो एक सफाई करने वाला, हम तो उसको चूड़ा कहते हैं, चूड़ा वैसे कहना नहीं चाहिए। जा रहा था तो आप उसको साथ ले गए, खाना खाने लगे, अपने हाथ से उसको खाना खिलाया। जिस बर्तन में खुद पानी पिया उसमें उसको पानी पिलाया और पानी पिलाया तो उसने कहा शाह साहब थोड़ी देर इंतजार करें, मैं वापस आता हूँ। घर गया, बीवी बच्चों को लेकर आया और कहा हमें ईमान से मुनव्वर कर, जो दीन ये सिखाता है। मैं तो चूड़ा हूँ। उन्होंने कहा चूड़ा है तो फिर इंसान तो है, पहले इंसान है फिर तुम्हारा मजहब की बात होगी। तो इंसानियत के नाते मैंने तेरा इकराम किया, वो ईमान कबूल करने के लिए तैयार हो गए। अखलाकियात की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, कितने वाक़यात आपकी सीरत से ऐसे हैं। वो जो समाम इब्न साल था, कितने सहाबा को उसने शहीद किया हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बांधे रखा मस्जिद नबवी में, कोई बात नहीं की, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसको आज़ादी दे दी, जा सकते हो तो जाकर ईमान कबूल लेता, अखलाक से मुतासर होता है। तो ये सारे वाक़यात हमें ये बताते हैं कि अहले किताब के साथ हमें कैसे पेश आना है। कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब, और बिलखुसूस आप लोगों से, आप तो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ आपका वास्ता ही ज़्यादा उनसे पड़ता है। आप जितने ज़्यादा अपने अखलाक का मुज़ाहिरा करेंगे, जितना अपने आप को अच्छा मुसलमान साबित करेंगे, इतना वो लोग इस्लाम के करीब आएंगे। इस्लाम के ऊपर लोगों को इतराज़ात कम है, मुसलमानों पर ज़्यादा है। वो कहते हैं अगर ये लोग, ये मुसलमान है, ऐसा इस्लाम है, तो फिर हमें कोई ज़रूर, इस्लाम में कोई कमी बेशी नहीं, उसकी अखलाकियात में, तालीमात में अमल लोगों को इस्लाम से दूर कर रहा है।
हमें अपने आप को बदलना होगा। चेंज यूर सेल्फ टू चेंज सोसाइटी। अपने आप को मशरूब बदलो, मुआशरा बदलेगा। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। अल्लाह कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनूना बिही, जिनको हमने किताब दी वो भी इस पर ईमान लाएंगे, और ये जो अहले मक्का है ये भी ईमान लाएंगे। इनकार वही करेगा जो काफिर होगा। काफिर असल में उसको कहते हैं जिसके सामने हक वाज़े हो जाए फिर भी वो ना माने, हरदर्मी करे। तो हम देखते हैं हजरत सलेमान फारसी हैं, सुहेब रूमी हैं, बिलाल हबशी है, अब्दुल्ला इब्न सलाम हैं, अब्दुल्ला काबुल अखबार है, ये सारे लोग ये ईमान कबूल किया। कोई यहूदी थे, कोई ईसाई थे, इन्होंने ईमान कबूल किया। वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तहु क़ाबल मुब्तिलून। यहाँ एक और बात बताई जा रही, आप इससे पहले ना तो किताब की तिलावत करते थे, न ही लिखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास शान है, सिर्फ है कि आप उम्मी हैं। आपका बचपन उसी माशरे में गुजरा, आपका लड़कपन उसी माशरे में गुजरा, जवानी बुढ़ापा उसी माशरे में गुजरा। उन लोगों के सामने पले बड़े हैं, ना कभी किसी के सामने उनको पढ़ते हुए देखा गया, ना उनको लिखते हुए देखा गया। अगर ऐसे होता तो लोगों ने शक पैदा करना था कि इसने तो किसी से लिख लिया, किसी से इल्म हासिल किया, तब ऐसी बातें कर रहा है। तो उनकी एक दलील नबूवत की दी जा रही है कि तुम्हारे सामने पला बड़ा है, ना इसने कभी कोई किताब पढ़ी है, ना कोई लिखा है। इसके बावजूद बहुत सारे अहले किताब ने ये एतराज़ किया है कि उन्होंने ईसाइयों से लिखा है, फलां से लिखा है। नबी करीम हाँ तिजारत के लिए जाते थे, एक दो दिन में वापस आ जाते थे, कभी भी किसी के साथ किसी से पढ़ना लिखना आपने नहीं सीखा। इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, वरना बातिल लोगों को शक हो जाता। तो आप उम्मी होना आपका एक खास वसफ है, आपके लिए मौजज़ा है कि जो आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता वह यका गारे हरा से आता है और आकर किताब पढ़कर सुनाना शुरू कर देता है, हिदायत देना शुरू कर देता है, वाक़यात को मुख्य बयान करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई अल्लाह का नबी है और इसको अल्लाह की तरफ से वही आती है। बल हुआ आयातुन बय्यिनात, बल्कि ये वाज़ेह निशानियाँ हैं, फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, उन लोगों के लिए जिनको इल्म अता किया गया। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून, हमारी आयत का इनकार तो जालिम ही करते हैं। अहले किताब में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो वाकई जानना चाहते हैं, जिनके पास वाकई से इल्म है, वो जानते हैं कि हमारी किताबों में तारीफ हुई है। जो हक को कबूल करना चाहते हैं तो उनके लिए तो वाज़ेह आयात है, वाज़ेह निशानियाँ हैं, वाज़ेह दलाइल। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, अहले मक्का ने ये कहा इस पर कोई उसके रब की तरफ से आयात क्यों नहीं नाज़िल हुई। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, इन्हें कहें कि आयात तो मेरे अल्लाह के पास है, मैं तो डराने वाला हूँ वाज़ेह। तो मौजज़ात का मुतालबा करते थे। अहले मक्का को ये बातें अहले मदीना सिखाते थे। अहले मदीना से मुराद यहूदी सिखाते थे कि इसे ऐसे ऐसे सवाल करें, वरना इन लोगों का तो काफ़ी अरसे से नबूवत के साथ, वही के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इस्लाम के बारे में उनके बस कुछ एतकादात थे। तो इन्होंने ये सवाल किया कि इस पर मौज़े क्यों नहीं आते, निशानी रब की तरफ से क्यों नहीं आती। बार बार हम कुरान में देखते हैं, अगर ये बाजारों में चलने फिरने वाले अगर फरिश्ते होते तो आप कहते हम तो इंसान है, ये फरिश्ता है, हमारे पास कोई इंसान आए। जब इंसान को भेजा गया जो आपकी तरह के, तो आप कहते हैं नहीं, कोई फरिश्ता होना चाहिए, कोई ऊपर से निशानी आनी चाहिए, कोई मौजज़ा होना चाहिए। तो साबका उम्मतों ने भी मौजज़ात का मुतालबा किया, उसके बावजूद वो नहीं माने। जैसे कौम समूद है, ऊँटनी का मौजज़ा मुतालबा किया, ऊँटनी को कत्ल कर दिया, अज़ाब का शिकार हो गए। तो बहुत सारी कौमों को, बहुत सारे अंबिया ने मौजज़े दिखाए, उसके बावजूद उन्होंने नहीं माना, तो उन पर अज़ाब आया। कहीं ये ना हो तो तुम भी मौजज़े का मुतालबा कर रहे हो और नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर भी अज़ाब आ सकता है। तो इन्हें कहा मैं डराने वाला हूँ। अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या इनके लिए ये काफ़ी नहीं है हमने आप पर किताब नाज़िल की जो उनके सामने पढ़ी जाती है। इन्ना फ़ी ज़ालिका ला रहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, इस किताब में रहमत भी है, नसीहत भी है ईमान लाने वाली कौम को। इनके लिए तो इतना ही काफ़ी होना चाहिए ना कि एक बंदा जो न पढ़ना जानता है, न लिखना जानता है, न किसी के पास गया है पढ़ने के लिए, वो अगर हमारे पास किताब लेकर आ गया तो इसका मतलब ये नबी ही है ना। उसके जो 40 साल ज़िंदगी है वो माशरे से बिल्कुल अलग थलग ज़िंदगी है। जो वहाँ के
हालात थे उनसे बिल्कुल यकसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुख्तलिफ थी। जो कुछ वो लोग करते थे आपने कभी भी वो नहीं किया। ना कभी झूठ बोला, ना कभी कोई ज़िना किया, ना कभी कोई चोरी की, ना कोई लड़ाई की। बल्कि ये लोग तो खुद आपको सादिक और अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, अमानतदार कहते थे। जितनी भी बुराइयां उनके अंदर मौजूद थी, वो उनमें से कोई भी बुराई, किसी बुराई का शाइबा तक नबी करीम की ज़ात में मौजूद नहीं था। तो क्या ये इनके लिए काफ़ी नहीं है? एक आदमी जो हमारे पास पला बड़ा, हमारे पास बकरियां चराता रहा, हमारे मुआशरे में रहता रहा, वो अचानक हमें आकर कहता है कि ये किताब सुनाता, तो ये तो एक बहुत बड़ी दलील है नबूवत की। जिसने न किसी से लिखना सीखा, न पढ़ना सीखा, और इसमें रहमत भी है इनके लिए और नसीहत भी है। तो ये दलील है नबूवत की। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम, इनसे कह दीजिए अल्लाह ही काफ़ी है मेरे और आपके दरमियान बतौर गवाह। यअलम मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है वो जानता है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, जिन लोगों ने बातिल को मान लिया और अल्लाह का इनकार किया, ये लोग खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले। अल्लाह हमारे और आपके दरमियान बतौर गवाह काफ़ी है। ये अल्लाह उनको कह रहा है। फिर इन लोगों ने क्या किया, वयस्ताजिलूनक बिल अज़ाब, अज़ाब की जल्दी मचा रहे। हर नबी कौम को डराता है, अगर नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को डराया, कहा अज़ाब आ जाएगा, मान लो। तो आगे से इन्होंने जवाब क्या दिया, अज़ाब आता क्यों नहीं, ले आओ ना। फिर अज़ाब की बात आ रही, कह रहे हो वलौला अजलुन मुसम्मा, अगर एक मुद्दत मुकर्रर ना होती, अज़ाब के टाइम मुकर्रर ना होता, लजाअहुमुल अज़ाब, उनके पास अज़ाब आ जाता। वला यअतियन्नहुम बगततन, उनके पास अचानक आ जाएगा, वहुम ला यशउरून, उनको शऊर भी नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी कि इस उम्मत पर इज्तिमाई अज़ाब ना आए। और जब तक अल्लाह ने भी ये कहा था कि जब तक आप इनमें मौजूद है मैं इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करूँगा, ये उनके लिए रहमत थी। लेकिन वो फिर भी अज़ाब का मुतालबा कर रहे थे, तो अल्लाह कहता है कि अज़ाब आ सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। वो बज़ोर ताकत तुम्हारे दिलों को फेर सकता है, वो बज़ोर ताकत तुम्हें मग़लूब कर सकता है, लेकिन अल्लाह का ये तरीका नहीं है, उसकी सुन्नत ही नहीं है। वो तो ऑप्शन देता है, दोनों रास्ते वाज़ेह दे देता है। मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान कबूल कर ले, जो चाहे कुफ्र कर ले। अगर ज़बरदस्ती पकड़ कर दे, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो तुम्हें वक़्त दे रहा है, ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है, अपनी हुज्जत तमाम कर रहा है, अपनी दलील मुकम्मल कर रहा है। ये अज़ाब की जल्दी करते हैं, और अगर अल्लाह का अज़ाब उसमें टाइम कॉल ना किया होता तो अचानक आ भी जाता। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, आपसे अज़ाब की जल्दी कर रहे हैं। व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन, जहन्नम इनको घेरे हुए है। ये जो अमाल कर रहे हैं ना, जो ही कब्र में पहुंचेंगे तो ये अमाल इनके लिए अज़ाब का बायस बन जाएंगे। उस वक्त इनको होश आएगा, उस वक्त इनको यकीन आएगा कि जो कुछ हम कर रहे थे जैसी ज़िंदगी, वो तो हम अज़ाब के लिए कर रहे थे। हम अपने आप को अज़ाब के लिए तो तैयार कर रहे थे, तो ये तो अज़ाब ही है। दुनियावी एतबार से बेशक वो जितने भी खुश व खुर्म हों, लेकिन जितने भी उनकी हरगर्मियाँ हैं, जितने भी अल्लाह के और उसके रसूल के ख़िलाफ़ इनकी हरक़ात हैं, इनके जितने भी अमाल हैं, वो इन्हें अज़ाब के लिए ही तो तैयार कर रहे हैं। अज़ाब तो इनको आने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना वसाहतु का हातैन, मैं और क़यामत इन दो उँगलियों की तरह है। क़यामत तो आने ही वाली है। अब कोई और नबी तो आएगा नहीं, कोई और किताब तो आएगी नहीं। लिहाज़ा अज़ाब की बात जो करते हैं, तो अब तो अज़ाब ही हो। जो ये मरेंगे, कब्र में पहुँचेंगे, तो कब्र पहला मरहला है, वहीं से इनका अज़ाब शुरू हो जाएगा। अल्लाह करीम से दुआ कि हमें कुरान को समझने, इसको अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। कोई सवाल अगर हो तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। मेरी तमाम शुरका से दरख्वास्त है कि अगर उनके जहन में आज के दर्स के हवाले से कोई सवाल हो तो वो अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं, और जूम में जो ऑप्शन है हाथ खड़ा करने की, वो हाथ खड़ा करें ताकि मालूम हो सके कि कौन कौन से अहबाब सवाल करना चाहते हैं। तो जब तक बाकी हजरात सवाल करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें।
تو ایک سوال آ گیا ہے عمران صاحب کا. جی عمران صاحب آپ اپنا مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی قربان صاحب، آپ نے اپنی اس میں ذکر کیا نجاشی کا، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا. اس کے بارے میں پچھلے دنوں مجھے یاد نہیں کہاں پہ کچھ مطلب بحث تھوڑی سی ہوئی تھی کہ حبشہ کا وہ جو بادشاہ تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا. تو جی کیا اس نے اس کے بارے میں آپ اسلام قبول کر لیا تھا. اسخمہ نجاشی، اسخمہ اس کا نام تھا. اس نے ایمان قبول کر لیا تھا اور اس کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھایا. مطلب جس وقت یہ ہجرت کر کے وہاں پہ مسلمان گئے تھے اس وقت وہ عیسائی تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا. ایمان قبول کر لیا تھا. جی بس اتنی میرا سوال. تھینک یو. جی عاطف بھائی. جی بہت شکریہ. میرے 3 سوالات ہیں، بلکہ 2 سوال ہیں. کہ وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں جو تبلیغ کرنی چاہیے اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، اس میں اکثر تو یہی دیکھنے کو آتا ہے ہمارے ہاں، بلکہ خود جو ہمارے مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے آپس میں مناظرے ہوتے ہیں، اور ہر جو فرقہ ہے وہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہوتا ہے. لیکن قرآن اس کے بالکل مختلف ہدایات دے رہا ہے. تو اس میں جو بھی ان سے بات کی جائے یا ان سے جس طریقے سے بھی ان سے دلائل دیے جائیں، تو اس میں صبر کا کہاں تک تعلق ہے؟ ہمیں جب اہل کتاب یا مشرکین کو دعوت دینے کے یہ آداب کیے گئے، تو جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں اور زیادہ صبر کی ضرورت ہے اور زیادہ برداشت کی ضرورت ہے. اور جو بات میں نے درمیان میں کہی تھی کہ اگر وہ بحث میں باسے پر ہی آتے ہیں تو قالو سلامہ والی بات کی ہے. اصل میں ایک جاہل وہ ہوتا ہے وہ سمجھتا میں عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اس کو تو سمجھانا مشکل کام ہے. تو جو پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھتا وہ نہیں سمجھے گا، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں وہ تو بات مان جائیں. اس لیے اہل کتاب کے حوالے سے اللہ نے کہا نا کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں نصارہ عیسائی حق پر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں دونوں متحد ہو جاتے ہیں. تو یہی ہمارے اندر بھی چل رہا ہے. اہل ایمان میں مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں بنی ہوئی ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں. ہر ایک کہتا ہے کلو حزب بما لدی فرحون، میں ہی حق پر ہوں، میں ٹھیک ہوں. تو اس کے حوالے سے میری ایک گزارش، میری ایک پوری سپیچ ہے، وہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ تو خیر سورہ نجم کی 27ویں پارے میں ایک اور آیت ہے. اس کے حوالے سے میں اکثر گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو آسان کا ایک مطلب آج کے دور کے اعتبار سے میں بات کروں یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. قرآن آخری کتاب ہے، آفاقی کتاب. تو اللہ نے آپشن دیے ہیں. مثلا قسم ہے ٹوٹ جائے تو 4 آپشن اللہ نے دیے. کفارہ اس کا 4 آپشن میں بیان کیا. روزے رکھ لیں، یا کھانا کھلا دیں، یا کپڑے پہنا دیں، یا غلام آزاد کریں. اب جب اللہ آپشن دے رہا ہے مختلف چیزوں میں، نماز ہے کھڑے ہو کر پڑھیں، نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، نہیں تو لیٹ کر پڑھ لیں، نہیں تو اشارے سے پڑھ لیں، 4 آپشن. روزے کا کفارہ ہے، 2 آپشن ہے. تو اللہ نے جب آپشن دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کر لو، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. جو کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جو آدمی جو دعوت دے رہے ہیں، جو دوسری جماعت ہے، گروہ ہے، وہ دلیل، وہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، وہ حدیث ہے یا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہر گروہ نے کسی ایک چیز کو لے کر ان نے دین اس کو بنا کر اس کے اوپر چل پڑے. بلکہ پچھلے دنوں کسی نے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو، ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ مختلف لوگوں نے مختلف فرنچائز لے لی. اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے توحید کی فرنچائز لے لی، بریلوی حضرات ہیں انہوں نے عشق رسول کی فرنچائز لے لی، ہمارے دیوبندی بھائی ہیں انہوں نے صحابہ کی دفاع کی فرنچائز لے لی، کسی نے کوئی اور فرنچائز لے لی، کسی نے کوئی اور فرنچائز لے لی. تو ایک شعبے کو لے کر چل پڑے اور اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہے.
اور جو سارے دین کو لے کر چلتے ہیں وہ ہے جماعت اسلام. ہم صحابہ کو بھی لے کر چلنا ہے, توحید کو بھی لے کر چلنا ہے, عشق رسول کو بھی لے کر چلنا ہے, پورے قرآن کو لے کر چلنا ہے. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. تو ان لوگوں کے حوالے سے جب آپ بات کریں تو یہ سمجھیں, میں اکثر اپنے شاگردوں سے گزارش کرتا ہوں, آپ یوں سمجھیں کہ یہ مکہ کے حالات ہیں, ان لوگوں کو بالکل کوئی علم نہیں ہے. وہاں 13 سال نبی کریم نے محنت کی, آپ کم از کم 13 مہینے محنت کر لیں, 13 ہفتے محنت کر لیں, پہلے ان کو بتائیں. کئی دفعہ میں بھی اور میری فیلڈ کے لوگ علماء وہ ممبر پر بیٹھ کر ایک تقریر کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے شاید سارا اسلام پہنچا دیا. اللہ کے قرآن ہمیں بتاتا ہے, حدیث بتاتی ہے, بار بار رپیٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار نماز کا حکم ہے, کئی 100 مرتبہ آیا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, بار بار رپیٹ کیے, تو بار بار لوگوں کو بتانے کی, ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی. ایک ملاقات میں ایک بات ہو جائے, دوسری ملاقات میں دوسری بات ہو جائے, کبھی ان کی سن لی جائے, کبھی اپنی سنا دی جائے. تو یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ تو زیادہ مہربانی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھیں, ایک موقع پر جو ہمارے مدینہ کے لوگ تھے, انصار تھے, یہ اعتراض کیا کہ ہمیں مال غنیمت کم دیا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہ لوگ مال لے کر جائیں گے, تم اللہ کے نبی کو لے کر جائیں. تم ہدایت پر نہیں تھے, میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی ہے. یہ ساری باتیں ان کو بتائیں. انہوں نے کہا, وہ خوش ہوئے اور معذرت بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے, ہم اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. تو ڈانٹا نہیں ہے, پیار سے سمجھایا ہے, اپنے لوگوں کو بھی پیار سے سمجھایا. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اصلاح کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, نام لے کر نہیں کہتے کہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, یار تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کی, یہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے لوگوں کے ساتھ اور زیادہ نرمی کی ضرورت ہے, ان کو اپنا بھائی سمجھنا ہے. بلکہ ایک انڈیا کے عالم دین ہے صدیقی صاحب, عبدالکلیم صدیقی صاحب, وہ تو ہندوؤں کو دعوت دینے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ ہی آدم کے بیٹے ہمارے بھائی, سب انسان ہیں. اور اگر وہ تو ہمارا ڈبل رشتہ ہو گیا. ایک تو بحیثیت انسان آدم کا بیٹا ہمارا بھائی ہے, دوسرا وہ تو مسلمان بھی تو ہے, کلمہ تو پڑھ رہا ہے. اس کا قصور نہیں ہے, قصور ہم علماء کا ہے جو ممبر پر بیٹھ کر, میں تو اکثر ممبر سے بھی گزارش کرتا ہوں, خدا رہا پہلے اس میں مناظرے کرتے تھے 2 بدو یا آمنے سامنے بیٹھ کر, اب یوٹیوب کو ہم نے منع کے لیے. لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اہل کتاب کو, یا دوسرے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تو آپس میں متفق نہیں. ایک مولوی ادھر سے بیٹھ کر باتیں کر رہا, دوسرا ادھر سے, نہیں وہ غلط ہے, نہیں وہ غلط ہے. آپشن موجود ہیں, آپشن پر مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پورے دعوے کے ساتھ, پوری وثوق کے ساتھ, پوری ذمہ داری سے یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں, پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں. 95% مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. افضل غیر افضل کی بحث ہے, افضل غیر افضل کا معاملہ ہے, جائز ناجائز یا حرام یا مکروہ کا اتنے شدت نہیں ہے. یہ سمے 2-4 سال جو لگا کر بھاگے ہوتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں, اختلافات پیدا کرتے ہیں یہ اور وہ. اور میں اس کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہر فرقے نے, ہر گروہ نے اپنی اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے. یہ ہماری دکانداریاں ہیں جن سے ہم ہٹ نہیں سکتے. جس مسئلوں کے حق میں جو دلیل آ رہی ہے وہ اسی کے اوپر خاموش ہے, اسی کو پکڑ کر بیٹھ گیا. اگر دوسرے مسئلے کی دلیل وہ صحیح بھی ہے, صحیح روایت بھی ہے, صحیح بات بھی ہے, لیکن چونکہ میرے مسئلے کے خلاف جا رہی میں نہیں مانوں گا, تو یہ ذاتی اناد ہے, تعصب ہے, کم علمی ہے. بہرحال ہم نے ان کو پیار کے ساتھ, ان کو قریب کرنا ہے, ان کے ساتھ صبر کے ساتھ ہی پیش آنا. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اس کے بعد پچھلے دنوں, پچھلی دہائی میں ایک جو ہے وہ مفکر, کہنے کو تو مفکر ہیں وہ, انہوں نے یہ ایک کہہ لیں کہ اپنا ایک تجزیہ دیا ہے, یا وہ نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نماز یہ والی نماز نہیں ہے جو کہ ہم آج کل پڑھتے ہیں. نماز کا جو قرآن میں جو ذکر ہے وہ یہ ذکر ہے کہ نماز اصل میں ایک نظام کا معنی میں آتی ہے. یہ جو نماز ہم جو آج کل پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں کیونکہ فارسیوں کے ہاں وہ پوجا کیا کرتے تھے اور اس قسم کی رسومات کیا کرتے تھے, تو ہم نے ان کی رسومات کو اپنا لیا ہے, اور جو قرآن اور جو صلات کا جو اصل نظام تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. تو یہ چیز کہاں تک درست ہے؟ بالکل قرآن سے ہٹ کر اور سنت سے ہٹ کر بات کی گئی ہے. جاوید گامدی صاحب کی طرف غالباً آپ کا اشارہ ہے.
وہ پرویز احمد غلام احمد پرویز. اچھا وہ منکرین حدیث جو ہے, ٹھیک ہے, پرویز چکرالوی صاحب وہ منکر حدیث ہیں, پاکستان کے تھے. تو یہ لوگ جو حدیث کو بالکل مانتے ہی نہیں سرے سے, وہ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہیں کہیں کہتے ہیں کہ نماز اسمبلی کا اجلاس ہے اور پتہ نہیں کیا اور یہ ہونا چاہیے. تو یہ احادیث سے ہٹ کر بات ہے, احادیث کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکہ کی زندگی, 10 سالہ مدینہ کی زندگی, احادیث کا جو ذخیرہ ہے, آپ نے نماز کیسے پڑھ کر دکھائی, بتائی. آپ ایون دین جب آپ انتہائی بیمار, انتہائی کمزور ہو چکے ہیں, 2 لوگوں کے سہارے پر آ کر پھر بھی آپ نے نماز, یہ ساری چیزیں. اور کوئی بھی اہل سنت کا مسلک اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نماز ہے. تو جو کہتا ہے کہ یہ وہ نماز نہیں, تو اس کا مطلب اس کے نماز کے قرآن کی بہت ساری آیات کا ہی انکار ہے. وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کریں, وہ کہہ رہا ہے دین قائم کریں نماز کی. پھر آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں نا, 7واں 8واں رکوع ہے, الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی, تو نبی کریم نے اسی جملے کو سجدے میں رکھ دیا, سبحان ربی الاعلی. اللہ نے کہا فسبح باسم ربک العظیم, نبی کریم نے اسی جملے کو رکوع میں رکھ دیا, سبحان ربی العظیم. اللہ نے کہا اللہ اکبر کے فکبر, تو آپ نے اللہ اکبر سے شروع کیا. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے, طریقہ سکھایا ہے 2 دن آ کر. ساری صحیح روایات ہیں, احادیث ہیں, ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اور اگر احادیث کو چھوڑ دیں ہم, تو پھر ہم قرآن ہی نہیں سمجھ سکتے. پھر بہت ساری چیزیں قرآن کہتا ہے یہ کرو, اور اس کی تصویر تو ہمیں حدیث سے ملے گی, اور حدیث کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم کیسے اس پر عمل کریں گے. نماز کا طریقہ ہے, نکاح ہے, خوف ہے, یا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن کہتا ہے کرو, اور اس کی تصریح تو ہمیں حدیث سے ملے گی, قرآن سے تو نہیں ملے گی. اگر قرآن کو حدیث کو چھوڑ دیں گے تو پھر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق تو آدھا بھی نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ قرآن تو, حدیث تو قرآن کی تشریح ہے, تفسیر ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں, صحابہ نے پوچھا آپ کے اخلاق ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن ہی تو آپ کا اخلاق ہے. جیسے اللہ نے کہا ویسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. 1-2 دن کی بات تو نہیں, پورے 23 سال ہیں. مکہ میں بھی نمازوں کا اہتمام ہے, مدینہ میں بھی نمازوں کا اہتمام ہے, اجتماعی نمازوں کا اہتمام ہے, ائمہ کا قیام ہے, جمعے کا قیام ہے. یہ سارا خود نبی کریم نے کہا. اور بلکہ یہاں تک کہا کہ میں تو چاہتا ہوں میرے مصلے پر کوئی اور کھڑا ہو, اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے. تو اگر نماز یہ سسٹم نہ ہوتا, نظام نہ ہوتا, تو آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی. نبی فرضی بات تو نہیں کرتا, نبی تو ہر بات حق پر مبنی ہوتی ہے, سپوز نہیں کرتا نبی, کیونکہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. یہ فرضی بات تو نہیں تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کو جا کر آگ لگا دوں. اس کا مطلب مسجد میں آنا اور وہ خاص کیفیت, وہ خاص طریقہ ادا کرنا ضروری تھا. ہماری اذان شروع ہو گئی ہے عشاء کی. ٹھیک ہے جی, آخری سوال ہے ایک اس کے بارے میں. ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ عیسائیوں کی کرسمس پر اور ہندوؤں کی دیوالی پر بھی جو ہے وہ کچھ لوگ ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں, جبکہ اس کے بارے میں بڑے سخت فتاوی موجود ہیں کہ حتیٰ کہ وہ لوگ تو ہیپی کرسمس کہنے کو بھی جو ہے وہ کفر قرار کا دیتے ہیں. خیال رکھیں. ایک ہے دیکھیں تالیف قلب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کو میں گفٹ دے رہا ہوں, تحفہ دے رہا ہوں, یا ایسے معاشرے میں ہوں اس سے وہ قریب آ سکتا ہے, میں اس کے ساتھ اسلام کی بات کر سکتا, تو آپ اس کو دے دیں, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ مالدار بھی ہے, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, وہ اس کو الٹا ہی استعمال کرے گا, تو پھر نہ دیں. کیونکہ یہاں تو اکثریت لوگ سارے ٹھیک ہی ہیں, مالی طور پر تو سب مالی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن نہیں ہے. دیکھیں آپ کسی کو اگر اس کی خوشی پر اس کو وش کرتے ہیں نا, وہ کل آپ کے پاس دوبارہ آئے گا. دوبارہ آنے کا موقع رکھیں, پیدا کریں. اللہ اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیرنے, ساتھ دعا بھی کریں, اور نیت یہ رکھیں کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اسلام کے قریب آ جائے گا. دینے سے منع نہیں کیا گیا, کیونکہ یہاں پر تو یہ چیز عام ہے نا کہ جس طرح کرسمس کی پارٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ بلاتے ہیں, اور پھر اس میں وہ جو ان کی پارٹیز میں پھر وہ شراب بھی ہوتی ہے اور سارا سور بھی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہوتی اگر ہیں. آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں
शराब से बच सकते हैं या कोई ऐसी बात जो दीन के खिलाफ कुरान के खिलाफ ना हो, ऐसी पार्टी में चले जाएं। तो जहाँ ज़्यादा अल्लाह गुल्ला वो करते हैं, शराब पी कर तो अक्ल माऊफ हो जाती है, जो इस्लाम के खिलाफ या दीन के खिलाफ बात करें या आपको मजबूर करें शराब पीने पर, तो वहाँ से गुरेज करना चाहिए। और जो हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं उनमें तो बाकायदा वो बुत भी साथ लेके आते हैं, और वो उस तक उनकी तमाम तकारीब में जो उनके बुत हैं वो तो एक लाजमी जुज हैं। और क्रिसमस की जो होती हैं मुख्तलिफ जो सर्विसेज होती हैं 25 दिसंबर वाले दिन, वो अपने गिरजे में फिर जो जिस तरीके से वो हजरत ईसा का मुजस्मा उन्होंने रखा होता है, और वो फिर उस तरीके देखें, से ये सारे काम जो वो करते हैं वो उनका मजहब है, उनका तरीक़ेकार है, उससे हम नहीं रोकते हैं। हज़रत उमर के दौर में हम देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखते हैं, ईसाई आपके पास आते हैं, उनके सामने वो अपने हिसाब से इबादत भी करते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको नहीं रोका, दावत दी है। जब वो मुसलमान होंगे तो हमारे अहकाम के पाबंद होंगे, जब मुसलमान नहीं तो वो अपने तरीके से करेंगे। नहीं, वो तो इबादत कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा शिरकत करना उसमें और ठीक उस वक्त नहीं, उसके साथ शामिल ना हुआ, अल्लाह को कि अब जारी बात है, जब वो अगर हम किसी क्रिसमस की पार्टी में शामिल होते हैं, वो अपने गिरजे में जाके इबादत करते हैं और उसके बाद वो कोई खाने पीने का इस किस्म का करते हैं, तो फिर क्या उसमें शमूलियत की जा सकती है? नहीं, आप उनकी इबादत वगैरह के वक्त ना जाएं, बात के वक्त में चले जाएं। तो खाना ये देख लें कि अगर उनका खाना हलाल है तो अहले किताब का खाना अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किया है। अगर उसमें सूर वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें या शराब है जो हराम है, तो उन चीज़ों को न छेड़ा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। और मजीद कोई सवाल मेरे पिछले ख्याल से 2 नहीं है। सवाल थे, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ अगले लेक्चर में हम जी उसको, जरूर इंशाल्लाह। वो जिन्नात के हवाले से जो थे, तो जी जी इंशाल्लाह। अभी ठीक, हम बहुत क्योंकि शुक्रिया, अज़ान हो जज़ाकल्लाह चुकी है, खैर। मैंने नमाज भी पढ़ानी है। जी जरूर जरूर। जज़ाकल्लाह। अब हम आपसे जी, इजाजत चाहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत नाइस। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम अपने दरस हदीस की तरफ चलते हैं, और मेरी जनाब फारूक वेग साहब से गुजारिश है कि वो दरस हदीस का प्रोग्राम आगे लेके चलें।